بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں صفدر علی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار کالم نگار جناب ناصف اوان صاحب تشریف فرما ہیں. آج ہم حالات حاضرہ کے متعلق کچھ بات چیت کریں گے. تو ناصف صاحب میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ الیکشن کی آمد ہے اور ایک لیڈر جیل کی ہوا کھا رہا ہے اور ایک لیڈر ہمارا پروٹوکول انجوائے کر رہا ہے اور تیسرا جو پیپلز پارٹی کا لیڈر ہے وہ دونوں کو رگیدنے میں لگا ہوا ہے. تو آپ اس نقشے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آنے والے جو ہمارے چونکہ معاشی حالات ایک چیلنجنگ پوزیشن میں ہیں تو ان پارٹیوں کی لڑائی ایک دفعہ پھر مجھے بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس موقع پر یہ الیکشن پرامن اور باوقار طریقے سے ہو سکیں گے یا کہ یہ پھر جوتیوں میں ہی دال کو بانٹ کے کھائیں گے؟ بہت شکریہ رانا صاحب. گزارش یہ ہے کہ یہ جو ان کی آپس میں جو دیکھ رہے ہیں آپ کی کچھ تلخی دیکھ رہے ہیں آپس میں، تو یہ تو پہلے بھی ان کی ایسی تھی. شہباز شریف صاحب نے جو کہا وہ آپ کے سامنے ہے کہ میں گھسیٹوں گا، یہ کروں گا. اس کے بعد انہوں نے جو لوگوں کے سامنے مل کے حکومت بنا لی، جپیاں ڈالی، سارا کچھ کی لی، بڑے ویلکم کیا ایک دوسرے کو. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں دونوں پارٹیوں کی ڈورا کشتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ یعنی آپ اندازہ کریں نا پہلے جو ان کا تھا رویہ آپس میں وہ کتنا سخت تھا اور وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دوسرے کو یہ بس گریبان سے پکڑ کر واقعتاً گھسیٹیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا. عمران خان کو آپ سمجھ لیں کہ کارنر کرنے کے لیے انہوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا اور پھر آپ کے سامنے ہے سارا پروگرام. انہیں گھر بھجوا دیا، اب وہ جیل میں ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ پارٹیاں واقعتاً جمہوریت پسند ہیں تو انہیں عمران خان کو بھی موقع دینا چاہیے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے. یہ الگ بات ہے کہ معاملہ جو ہے عدلیہ کا ہے وہ تو انہوں نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن ان کی طرف سے بھی کچھ نرمی جو ہے نا وہ نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ بھی حصہ لیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ ان سے بڑی پارٹی ہے. یہ آپ درست کہہ رہے ہیں کہ جو تحریک انصاف کو بطور پارٹی جی کسی طور بھی کارنر کرنے کی کوئی کوشش نہ کرنی چاہیے، نہ ہی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کسی سیاسی جماعت کو فورسلی اس سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے تو اس میں ہمیشہ ناکامی ہوئی ہے. بالکل ہماری ہسٹری ہے. اور آج اگر یہی کوشش تحریک انصاف کے ساتھ کرتے ہیں تو انہیں ایک دفعہ پھر ناکامی میرا خیال میں دیکھنی پڑے گی. لیکن اس میں ہمیں ایک چیز میں ناصف صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ وضاحت کریں کہ ایک چیز اس میں بڑی اہم ہے، وہ ہے 9 مئی کے واقعات. وہ میں سمجھتا ہوں کہ جرائم ہیں اور جن لوگوں پہ ان جرائم کا ارتکاب کا الزام ہے ان کو اس سے ڈیفائن کرنا پڑے گا. انہیں علیحدہ کرنا پڑے گا، پارٹی کو ان سے علیحدہ کرنا پڑے گا. اور بطور پارٹی تو بالکل میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ انہیں ہر طرح کی آزادی جو ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے وہ ملنی چاہیے. لیکن جن لوگوں سے جرائم سرزد ہوئے ہیں ان کو اس سے آپ کیسے علیحدہ کریں گے اور کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل انہیں تو سزا ملنی چاہیے. اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ جنہوں نے یہ بہت بڑا کرائم کیا ہے، بہت زیادتی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے، اور اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ 9 مئی کا واقعہ جو رونما ہوا ہے اس میں. لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو تو بالکل جو
نظر آ رہے ہیں، ہاں کلیئر کٹ جو لوگ کلیئر کٹ جو لوگ ہیں یا جنہوں نے یہ فیصلہ کیا، پلاننگ کی ہے، انہیں تو نہیں چھوڑنا چاہیے، بالکل سیدھی بات ہے. تو یہ اس کی تو اجازت دی ہی نہیں جا سکتی. باقی جو لوگ ہیں جو نہیں اس میں شامل تھے، واقعتاً وہ ایک میچور لوگ ہیں، عمل پسند ہیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں سیاسی ایکٹیویٹیز کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ آپ نے جو فرمایا کہ دیکھیں آپ پیپل پارٹی کو ختم کرنے کے لیے یا اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے جو ماضی کے اندر ضیاء الحق کے دور میں بالکل اس دور سے شروع ہوا ہے، شروع ہوا ہے، تو لیکن وہ ختم نہیں ہوا، ختم نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. یہ تو آصف علی زرداری صاحب کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس پارٹی کو کمزور کر لیا، ورنہ دوسرے مخالفین اس کا کچھ نہیں بگاڑ، مخالفین کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا سر، ایک اور چیز پہ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے کافی سارے حکومت فیصلے کر رہی ہے، اور یہ بڑا خوشائند رات خبر تھی کہ پاکستان کا IMF کے ساتھ جو معاہدہ بات چیت چل رہی تھی، اس کی ایک قسط ہماری ڈیو تھی کچھ $70 کروڑ کے قریب، وہ رات ان کا ایگریمنٹ طے پا گیا ہے. اور اس کا آج جو بیک لیش ہے وہ بھی نظر آیا ہے کہ آج ہماری اسٹاک ایکسچینج مزید بلندیوں کی سطح پہ گئی ہے. رات کچھ پیٹرول بھی تو بہت صرف $2 کم ہوا ہے، لیکن ڈیزل چونکہ آج کل فصلوں کی کاشت ہو رہی ہے، گندم کی بوائی ہے، تو اس پہ $6-6.5 کا کم ہونا ایک اچھی بات ہے. اور ٹرانسپورٹ بھی تقریباً ساری جو ہے وہ ہماری ڈیزل پہ ہی چلتی ہے، تو اس کے لیے اور کمی ہونی چاہیے. اس کمی پہ ہم یہ سیٹسفائی تو نہیں ہے، لیکن اسے ایک اچھا عمل کہہ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ اب معیشت کو کیا بہتری کی طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے خیالات ہیں اس کے متعلق؟ معیشت دیکھیں، میں سیدھی بات کروں گا کہ جب تک ہم جو ہمارے فنڈز ہیں نا IMF دیتا ہے، ان کی یوٹیلائزیشن جو ہے نا پراپر نہیں ہوتی. پراپر سے مراد ہے ایک تو پراپر، اور دوسری یہ ہے کہ اس میں شفافیت ہونی چاہیے. شفافیت بہت ضروری ہے. یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں فنڈ ملتے ہیں اسی مقصد کے لیے استعمال ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں عجیب بات ہے کہ فنڈ اس مقصد کے لیے ملتے ہیں تو اس کا استعمال جو ہے دوسری طرف کر لیا جاتا ہے، یا اس میں پھر شفافیت نہیں رہتی. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. کرپشن کا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو جاتا ہے. لہذا جب ہمیں قسط ادا کرنی پڑتی ہے تو پھر وہ دباؤ عوام پہ آتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں، ادھر آ جائیں آپ، کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے نا، یہ مجھے اس میں کوئی یاد نہیں ہے کہ بہتر طور پر یہ پرفارمنس فی الحال پرفارمنس بہتر کر رہا ہے. وزیر اعلیٰ کی دیکھ لیں کارکردگی، بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کام، میں کوئی شک نہیں ہے. صوبے کے لیے اچھا کام، صوبے کے لیے ہے، صوبائی سطح پہ آپ کر لیں تو ظاہر ہے ان کی وہ ہے. دوسرے صوبوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر پنجاب میں ایسا ہو سکتا ہے تو دوسرے صوبوں میں کیوں نہیں ہو سکتا. بہت اچھا کام ہو رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر سختی سے ان چیزوں پر عمل کیا گیا تو معیشت کے بہتری کے امکانات روشن ہیں. اس کے علاوہ سر، آپ ایک اور بات جو آج کل ہر طرف گونج رہی ہے کہ الیکشن میں پاکستان کو استحکام کی بجائے عدم استحکام کے امکانات زیادہ ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو سیاسی طور پر وہ اختیارات نہیں ملتے اور ان کی آواز پہ لبیک نہیں کہا جاتا، جس وجہ سے کوئی بھی پارٹی کو وہ
اپنا پروجیکٹ جو ہوتا ہے، جو اس کا منشور ہوتا ہے، وہ اسے مکمل کرنے میں ناکام رہتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان کو مزید کچھ اپنے آئین میں ترامیم کی ضرورت ہے، یا وہ کون سے فیکٹر ہو سکتے ہیں جن کو ہم بروئے کار لا کر اپنے ان مسائل سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نا وہ دہلی کا جو وزیر اعلیٰ ہے کیجریوال، ہاں، آپ نے دیکھا اس کے انٹرویو وغیرہ، اس نے جو دستیاب فنڈ سے نا، وہ باہر سے نہیں، کوئی IMF سے نہیں لیے، جو اس کے پاس سے، وہی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یوٹیلائزیشن جو ہے نا، اگر وہ صحیح ہو جائے اور کرپشن کا ایلیمنٹ نکل جائے تو یہی معیشت، یہی فنڈ خوشحالی لا سکتا. لیکن اس نے نا اپنے انٹرویو میں ایک بات کہی تھی، وہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کے باوجود اگر نیت صحیح نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس نے کہا کہ اگر میری نیت خراب ہوتی تو میں جتنے مرضی فنڈ لے آتا تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا. آج وہاں بجلی بھی فری ہے، صحت فری ہے، تعلیم فری ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسئلہ ہے قیادت کا، خلوص کا، عوام سے محبت کا، اور جو وعدے کرتے ہیں ان کے آفاق، ان پہ یہ کر سکتے ہیں. حالانکہ اس میں بھی تھوڑی سی میں دیکھوں گا کہ یہ جو منشور پیش کرتے ہیں نا ہماری پارٹیاں، وہ ایسے ہی کر دیتی ہیں. پبلک جو ہے انہیں سوال اٹھانا چاہیے کہ آپ کیسے کریں گے، جبکہ ہم IMF سے قرضہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، IMF سے قرضہ لیتے ہیں، وہ اپنی شرائط سامنے رکھتا ہے کہ اس پر عمل کرو. تو اس صورت میں سیاسی پارٹیاں جو منشور پیش کرتی ہیں اس پر تو عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین، بہت شکریہ. ناصف روحان صاحب، آپ کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بہت اچھا لگا. انشاءاللہ کسی اگلے پروگرام میں دوبارہ سے آپ کے خیالات سے مستفید ہوں گے. خدا حافظ.